أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل. اور جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری پر اتر جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، اور اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے. ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا. پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی تم پر نازل کی جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ دو؟ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا جاتا، تو شاید اس سے تمہاری تنگ دلی ہوتی ہو. تم تو آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے. سورہ ہود کی 9، 10، 11، 12، 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، کسی انسان کو کسی رحمت کا یعنی اپنا فضل کر دیتے ہیں، اپنی نعمت اس کے اوپر نازل کر دیتے ہیں، تو نعمت کے نازل کرنے کے بعد اگر وہ نعمت لے لیتے ہیں تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. کسی کے اوپر نعمت نازل کر کے پھر واپس لینے پر وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور اگر کسی آدمی پر نعمت نازل کی جاتی ہے، اللہ کا فضل نازل کیا جاتا ہے، کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ شیخیاں بگھارنے لگتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے دیکھیے. اور یہ آدمی تکبر اور اکڑ دکھانے لگتا ہے کہ دیکھو ہم تو اس لائق تھے، ہم نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جو ہے جد و جہد سے یہ چیز میں نے حاصل کر لی، ہم تو اس کے مستحق ہی تھے. کسی پر اگر نعمت نازل کرنے کے بعد واپس لے لے تو وہ مایوس ہو جاتا، ناشکرا ہو جاتا. اور اگر نازل کسی کو پر نعمت کر دے تو پھر وہ شیخیاں بگھارنے لگتا ہے. مگر دو لوگ، اللہ تعالیٰ آگے تیسری آیت میں فرما رہے ہیں، مگر دو لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے. نعمت ملے تب تو اللہ کا شکر ادا کرنے، نہ ملے تو صبر کرتے. یہ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہے، شکر اور صبر. صبر سے اور شکر سے آدمی جنت کا مستحق بنتا ہے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر صبر کی اور شکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے. مصیبت مانگنا نہیں ہے، مصیبت کی طلب کسی کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ جائے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے یا گھر کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ایسے موقعوں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو نعمت مل جائے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو ایسے موقعوں پر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر نہ کرنے پر قرآن کے اندر بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے
کہ نعمت اگر کسی پر ہو اور وہ آدمی شکر نہ کرے تو شکر نہ کرنے والوں کے خلاف بڑی سخت اللہ کی طرف سے وارننگ آئی ہے، اور عذاب شدید کا اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ذکر کیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر نہ کرو گے تو تم کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہر قسم کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں کبھی انسانوں پر نازل نہیں ہوئی جتنی نعمتیں اس وقت انسانوں پر نازل ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا صرف نام نہیں لیتا، جتنی نعمتوں کا اس وقت اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے انسانوں پر، کسی پہلے زمانے میں بادشاہوں پر بھی یہ نعمتیں نہیں ملتی تھیں۔ اتنی سہولیات، اتنے عیش و آرام کے سامان، اس کے باوجود بھی شکر نہیں آدمی کے پاس۔ مصیبت آئی تو صبر نہیں، نعمت آئی تو شکر نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، آپ لوگوں میں سے بڑے لوگ بھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں مہینوں مہینوں چاول نہیں بنتا تھا، کنکی کھاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کھا کر کے زندگی گزارتے تھے۔ آج غریب سے غریب آدمی بہترین قسم کا چاول کھاتا ہے۔ پھل فروٹ پہلے زمانے میں سالوں میں کبھی دستیاب ہوتا تھا، آج ساری دنیا کے پھل فروٹ ہمارے دستیاب میں آ رہا ہے۔ کھجوریں ہر قسم کی آ رہی ہیں، ہر گھر میں دیکھیے تو بہترین قسم کے کھانے بن رہے ہیں۔ غریب سے غریب گھر کے میں دیکھیے ٹی ویاں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی کا سیٹ لگا ہوا ہے۔ آج دیکھیے مسجدوں میں کس قدر آرام عیش کے سامان ہیں، کولر ہے، فین ہے، اور بہت ساری مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جس چیز کی کمی ہے وہ صبر کی کمی ہے۔ نہ تو صبر ہے نہ تو شکر ہے۔ نعمت کے ملنے پر نہ تو ہم شکر ادا کرتے، اور کوئی مصیبت ہلکی آئی تو نہ اس کے اوپر صبر کرتے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے صبر کے معنی آتے باندھنے کے، روکنے کے، اور شریعت اور قرآن کی حدیث میں، قرآن حدیث کی روشنی میں صبر کہتے ہیں ہر ناجائز چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر ناجائز چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ ہر ناجائز چیز سے، حرام کھانے سے ہو، حرام دیکھنے سے ہو، حرام بولنے سے ہو، ناجائز سوچنے سے ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اعمال ساریہ، دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو صبر کرنے والے اور ایک اعمال ساریہ کرنے والے۔ اعمال ساریہ کے اندر ہر قسم کی نیکیاں، چھوٹی ہو بڑی ہو، فرض ہو واجب ہو، سنت ہو مستحب ہو، جو چیز بھی نیک کام ہو اس کو انجام دینا، یہ ہے اعمال ساریہ۔ اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ ہمارے دل کے اندر داعیہ ہو رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں غیر محرم عورت کو دیکھوں، یا غیر محرم دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں مرد کو دیکھوں، لیکن اپنے آپ کو وہ روک لے۔ مرد ہے تو عورت کو دیکھنے سے روک لے، عورت ہے تو مرد کو دیکھنے سے روک لے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل چاہتا ہے ہم کوئی برائی کا کام کر لیں، لیکن آدمی اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لے، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی، وہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ وہ خاص واقعہ کیا ہے؟ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کر کے ستاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیجا مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کے اندر ہمارے بتوں کی مخالفت، ہمارے بتوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ آپ تو یا تو ایسا کیجئے کہ یہ قرآن کو ہی تبدیل کر دیجئے، یا قرآن کے اندر ترمیم کر دیجئے، یعنی اس کے اندر کچھ بدل دیجئے۔ ہمارے بتوں کی مخالفت جن جن آیات میں ہے، ان آیتوں کو یا تو تبدیل کر دیجئے یا کتاب کو ہی تبدیل کر دیجئے۔ ایک تو یہ مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی برحق ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا پھرتا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے اور آپ کے ساتھ چلتا پھرتا نظر آئے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ آپ کے پاس تو کوئی خزانہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل مفلسی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، اس خزانے سے غریب لوگوں کی آپ مدد کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بیجا مطالبات سے تنگ دل مت ہوئیے۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے،
ساری مخلوقات کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اور یہ کم وقت لوگ اس قسم کے مطالبے کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات سے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ ان کے بیجا مطالبات سے تنگ دل مت ہوئیے، چھوٹا دل مت کیجئے، اور آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو آپ جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے اور جنت کی بشارت سنانے کے لیے بھیجے گئے۔ مومنوں کو تو جنت کی بشارت سنانے بھیجے گئے اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مکمل اختیار رکھنے والا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اور نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر حکومت کرنے نہیں بھیجتا۔ اللہ 2-4 نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چند نبی کو چھوڑ کر کے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تمام نبی حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف پیغام خداوندی سنانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے اور ساری زندگی پیغام خداوندی سنانے میں بسر کر دی۔ دولت اور حکومت یہ دنیا داروں کا کام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر حکومت کرنے نہیں آئے تھے، حکومت کا طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، تجارت کا، حکومت کا، سلطنت کا طریقہ بتایا، لیکن حکومت کرنے، دولت جمع کرنے، دولت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے پاس دولت جمع ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند درہم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین رہے، پریشان رہے، نبی کے گھر میں دنیا رہے، یہ نبی کو پسند نہیں تھا۔ تو جب تک وہ صدقہ نہیں کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے آرام سے۔ جب وہ صدقہ کر دیا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سوئے۔ تو ان کم بختوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حکومت کرنے نہیں بھیجا گیا، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو مخلوق تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کامل اختیار رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔